یا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا باري النسم وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم صدق الله العظيم۔ آج 9 جون سن 2012 بروز ہفتہ ہم یہاں انیس خورشید ہاؤس میں تاریخ اسلام پر گفتگو کرنے کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں۔ آج کی ہماری اس نشست کا موضوع حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی شکر گزار بندے تھے۔ اور حدیث میں ان کے بارے میں یہ ارشاد ہوا قیامت کے دن جب لوگ شفاعت کے لیے انبیاء کے پاس جائیں گے تو ان سے کہیں گے یا نوح انت اول الرسل الی اہل الارض، اے نوح علیہ السلام آپ زمین والوں کی طرف اللہ کے پہلے رسول تھے۔ ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، ابو البشر ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لا چکے تھے، 2 مشہور پیغمبر ہیں۔ لیکن پہلا رسول نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے پہلے دنیا کے اندر کفر و شرک تھا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان بین آدم و نوح 10 قرون، نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرن گزرے تھے، کلہم علی الاسلام، سارے کے سارے لوگ اسلام پر تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب قرون کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد نسل ہے، 10 نسلیں گزری تھیں، لیکن مشہور قول اور راجح قول یہ ہے کہ قرن سے مراد صدی ہے۔ تو نوح علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان صحیح اور راجح قول کے مطابق 1000 سال کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ یہاں پر ایک اصولی بات سمجھ لیں کہ جہاں پر اختلاف ہو جائے علماء حدیث کا، محدثین کا، اور علماء تاریخ مورخین کا، تو وہاں پر محدثین کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے اور ان کی بات کو زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ اگر علماء تاریخ کی بات اس سے ٹکراتی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ میں نے گزشتہ درس میں بیان میں یہ کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک لگ بھگ 6000 سال گزرے تھے۔ یہ علماء تاریخ کا قول ہے، اور اس قول میں غالباً 10 قرون والی بات کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے۔ جب اس حدیث کو میں نے دیکھا اور اس پر غور کیا تو پھر یہ سمجھ میں آیا کہ صحیح معنی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 7000 سال ہونے چاہیے، اور اس کے بعد مزید اگر 1500 سال اس زمانے تک ملا لیں تو تقریباً اندازاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8500 سال آدم علیہ السلام کو گزر چکے ہیں۔ یہ سارے کے سارے تخمینے ہیں، اندازے ہیں، بالکل صحیح وقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے بہتر۔ بہرحال اتنی بات بخاری کی روایت سے ثابت ہے کہ 1000 لگ بھگ سال آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے درمیان گزرے ہیں، جس میں لوگ اسی دین پر قائم تھے جو اللہ کا سچا دین ہے، یعنی اسلام۔
اس کے بعد دوسرا دور آتا ہے، جیسا میں نے گزشتہ درس میں مختصر سا عرض کیا تھا کہ شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ اندازی کی اور ان کو نیک لوگوں کے مجسمے بنانے پر، تصویریں بنانے پر اور ان کی عبادت پر لگا دیا، اور یوں بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ اور ان میں 5 بڑے بت تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 بڑے بت تھے جن کی نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجا کی جاتی تھی۔ اور خود یہ لوگ کون تھے؟ خود حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہذہ اسماء رجال صالحین، یہ نیک لوگوں کے نام تھے، یہ اللہ کے نیک بندوں کے نام تھے، اور ان لوگوں نے اللہ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق زندگی انہوں نے بسر کی۔ فرمایا اذا ہلک اولئک، جب یہ لوگ نیک لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، وتنسخ العلم، اور علم ختم ہو گیا، دنیا سے علم دین اٹھ گیا، تو عبدت، ان نیک لوگوں کی عبادت کی جانے لگی، لوگ ان نیک لوگوں کی پوجا پاٹ میں لگ گئے۔ تو اس سے 2 باتیں معلوم ہوئیں، بخاری کی حدیث ہے، اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نیک لوگوں کا دنیا میں رہنا یہ بہت سارے فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو یہ ود، سواع، یعوق، نصر، یہ اللہ کے نیک بندے جب تک دنیا میں تھے تو لوگ اللہ کے صحیح دین پر باقی رہے۔ ان کے چلے جانے کے بعد فتنہ پھیلا، لیکن صرف چلے جانے سے نہیں، اگر ان کے چلے جانے کے بعد بھی علم دین باقی ہوتا تو لوگ اس گمراہی کا شکار نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتُنْسَخُ الْعِلْمُ، ان کے جانے کے بعد جب علم دنیا سے اٹھ گیا تو عبدت، اس کے بعد ان لوگوں کی عبادت کی جانے لگی۔ تو علم دین وہ چیز ہے جو تمام فتنوں سے، گمراہیوں سے، کجرویوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جس قوم کے اندر اللہ کا علم، اللہ کی وحی کا دیا ہوا علم باقی ہو، وہ قوم کبھی جہالت کا، گمراہی کا شکار نہیں ہوتی۔ اور جہاں علم دین کا سلسلہ تھم جائے، ختم ہو جائے، رک جائے، کمزور پڑ جائے، تو وہیں سے جہالت کا اور گمراہیوں کا اور مختلف فتنوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ علاقہ جہاں نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی، مورخین کے مطابق عراق کا علاقہ تھا، جو ملک آج عراق کہلاتا ہے۔ اس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، اور آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور وہ دعوت اتنی بھرپور تھی اور اتنی مضبوط تھی اور اتنے جذبے کے ساتھ تھی کہ وہ بعد میں آنے والے ہر شخص کے لیے جو اللہ کی دین کی دعوت دینا چاہتا ہے، اللہ کی دین کی دعوت دینا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک نمونہ بن جاتی ہے۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے نوح علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں 10 صورتوں کے اندر 10 دفعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ یونس میں، پھر سورہ ہود میں، پھر سورہ انبیاء میں، سورہ صافات میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ قمر میں، مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا، اور آخر میں سورہ نوح 29ویں پارے میں وہ پوری صورت نوح علیہ السلام کے واقعے پر اور نوح علیہ السلام کی دعوت کے ایک نمونے پر مشتمل ہے، جس میں نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ، میں نے ان لوگوں کو کس کس طریقے سے دعوت دی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، اے اللہ میں نے ان کو کھلم کھلا بھی دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اے اللہ اعلانیہ دعوت کے علاوہ میں نے خفیہ دعوت بھی دی، چھپ چھپا کر ایک ایک شخص کو جا کر اس کے کانوں میں بات ڈالی کہ کاش یہ سمجھ جائیں۔ لیکن فرمایا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت نے اور میری تبلیغ نے ان کی نفرت اور ان کے دین سے فرار میں ہی اضافہ کیا۔ جتنا میں قریب بلاتا اتنا وہ دین سے دور بھاگتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب بھی میں نے ان کو پکارا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ اللہ تو ان کی مغفرت کر دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنی انگلی اپنے کانوں میں ڈالنی تاکہ شخص کی آواز نہ آئے، یہ نفرت کی انتہا ہے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اس کے باوجود بھی اگر آواز آتی، انگلیاں ڈال کر بھی نوح علیہ السلام کی آواز آ رہی ہے تو کپڑے اوڑھ لیے
کپڑے باندھ لیے، چادر کے اندر لپٹ گئے، اس شخص کی آواز نہ آئے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اس گناہ پر ڈٹ گئے اور تکبر کے اندر حد سے آگے نکل گئے۔ تو یہ نوح علیہ السلام نے دعوت میں فکر کا، مجاہدے کا بہت زبردست نمونہ پیش کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 10 صورتوں کے اندر مختلف انداز سے اس کو بیان کیا۔ بہرحال نوح علیہ السلام کی دعوت کا جو مرکزی پوائنٹ تھا، مرکزی نقطہ، وہ توحید تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں سورہ اعراف میں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی موت دینے والا نہیں، اس کے سوا کوئی کامیابی یا ناکامی کا مالک نہیں، اس کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، بیماری دینے والا نہیں، سب کچھ کرنے والا، مشکلیں دور کرنے والا، حاجات کو پورا کرنے والا وہ ایک اللہ ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ تھا، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز نوح علیہ السلام جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ اس دعوت پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ، اے قوم اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا، خالص اللہ کے لیے تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ جو دعوت بے لوثی کے ساتھ ہوگی، اخلاص کے ساتھ ہوگی، وہ اثر کرے گی، اور جس دعوت کے پیچھے دنیاوی منفعت، اغراض، لالچ، حرص و حوث ہوگی، وہ دعوت کبھی بھی مثبت اثرات مرتب نہیں کرے گی۔ تو نوح علیہ السلام کی دعوت بالکل خالص اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور قوم پر آپ نے واضح کر دیا تھا کہ اس کے بدلے میں مال و جاہ، ریاست یا دنیاوی منفعت مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف تمہاری کامیابی چاہتا ہوں۔ اور تیسری بات، نوح علیہ السلام نے ان کو جو دعوت دی وہ توبہ کی دعوت دی، استغفروا ربکم، اپنے رب سے توبہ کرو، اور ان کو امید دلائی، ان کو آخرت کی منفعت کی امید بھی دلائی، دنیا کی منفعت کی امید بھی دلائی۔ انہ کان غفارا، چاہے تم نے طویل زمانہ گزار دیا ہے گناہوں میں، کفر و شرک میں، لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اور یہی نہیں کہ آخرت میں دے گا، وہ اللہ دنیا کے اندر بھی دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ موسلا دھار بارشیں کرے گا۔ ان لوگوں کے کفر و شرک کی نحوست کی وجہ سے قحط سالی ہو جاتی تھی، فصلیں تباہ ہو جاتی تھیں، اناج مہنگا ہو جاتا تھا، لوگ پریشان تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ سے توبہ کرو گے اور اللہ سے استغفار کرو گے اور دین کے اوپر آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری قحط سالی کو دور کر دے گا۔ یمددکم باموال و بنین، وہ تمہیں خوشحال کر دے گا، خوب مالدار کر دے گا، تمہیں اولاد کے اندر وسعت عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغوں کا مالک بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں چلا دے گا۔ وہ ایسی زمین تھی، خشک زمین، بنجر زمین، اس علاقے کے اندر دور دور تک کوئی نہر نہیں تھی، کوئی دریا نہیں تھا کہ جہاں سے وہ لوگ پانی لے سکتے۔ تو اللہ کی قدرت کا یقین دلایا کہ جب اللہ کی مانو گے اور اللہ کے دین پر آ جاؤ گے تو وہ اللہ تعالیٰ خوش زمین میں تمہارے لیے پانی کا انتظام بھی کر دے گا، اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ بہرحال یہ دعوت چلتی رہی اور کامل 950 سال تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے۔ اتنا طویل عرصہ، تقریباً 1000 سال بن جاتے ہیں، 10 صدیاں بن جاتی ہیں، اور دعوت اپنی انتہا پر پہنچ گئی، اور دوسری طرف قوم کی سرکشی بھی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو یہ کہہ دیا گیا، اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اے نوح اب جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اس وقت تک مورخین کے مطابق تقریباً 80 مرد و زن، 80 مرد و عورت وہ اسلام لائے تھے، باقی ساری قوم ویسی کی ویسی کافر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اب جو ایمان لا چکے ہیں وہی ایمان لانے والے ہیں، مزید ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب نوح علیہ السلام کو گویا یہ اجازت مل گئی، یہ ان کے لیے جائز ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے استدعا کر دیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر دیں کہ اللہ جب ان لوگوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو مجھے اور میرے ایمان والے ساتھیوں کو ان کے تشدد سے، ان کے ظلم و ستم سے آپ نجات دلا دیں۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
اے اللہ اس زمین پر کافروں کا کوئی گھر باقی نہ چھوڑ. اور یہ دعا میں کیوں مانگ رہا ہوں؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر یہ لوگ زمین پر باقی رہے تو بعد میں آنے والی قوموں کو بھی گمراہی کرتے رہیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی اولاد بھی فاجر اور کفار ہی ہوگی، جیسا کہ آپ نے خود بتا دیا اللہ کہ مزید ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو نوح علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور ساتھ میں حکم دے دیا ان اصنع الفلک. آسمان سے عذاب آنے کا فیصلہ ہو چکا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر کام تدریجی ہوتا ہے، حکمت بالغہ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح تم کشتی بناؤ. کشتی بنانے کا کیا طریقہ؟ مورخین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کو پہلے حکم یہ دیا گیا کہ تم ایک درخت کاشت کرو. وہ درخت کاشت کیا تو 100 سال میں جا کے وہ درخت اپنے کمال کو پہنچا. اس کا بہت بڑا تنا اور بہت زیادہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں. کشتی کے لیے جو لکڑی حاصل کرنی تھی اس درخت سے حاصل ہوگی. جب درخت تیار ہو گیا اور اس کا تنا اپنے عروج کو پہنچا، شاخیں وغیرہ مضبوط ہو گئیں، تو اس کے بعد اس لکڑی سے نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی. اور وہ کشتی کس طرح بنائی گئی؟ نوح علیہ السلام تو داعی ہیں، پیغمبر ہیں، ساری عمر تبلیغ میں گزاری ہے. یہ نجاری کا کام، بڑھئی کا کام تو آپ نے کبھی نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یہ کشتی تم بناؤ گے ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے ساتھ. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کے بنانے کا طریقہ نوح علیہ السلام کو خود سکھا دیا، تو اس کے مطابق آپ نے اس کو بنانا شروع کیا. اب قرآن مجید کے یہ الفاظ اصنع الفلک، آپ کشتی بنائیں. اب یہ کہ ایک عام صنعت نہیں ہے. اس زمانے کے اندر بھی آپ کسی کارپینٹر سے کہیں کشتی بنا کے دے دو تو وہ کہے گا بھائی میرا کام نہیں ہے. یہ فن کا جو ماہر ہوگا وہی یہ کام کر سکے گا. تو یہ خاص صنعت تھی، نوح علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی. تو معلوم یہ ہوا کہ صنعت و حرفت یہ مسلمان کی شان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی شان کے بھی خلاف نہیں ہے، بلکہ شان کے عین مطابق ہے. محنت مزدوری کرنا، کوئی فن سیکھنا، کوئی ہنر سیکھنا، اور اس ہنر کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور خود اپنا پیٹ پالنا، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو پسند کیا گیا ہے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں جیسے روایات میں قرآن مجید میں آتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ان کے لیے لوہا ہم نے نرم کر دیا. اَنِعْمَلْ سَابِغَاتِ، اے داؤد تم کشادہ اور بہترین قسم کی زرہیں تیار کرو. وقدر فی السرد، ان کو بنانا حساب کے ساتھ، اٹکل کے ساتھ نہیں، اندازے کے ساتھ نہیں، حساب کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ. تو داؤد علیہ السلام جیسی زرہیں بناتے تھے پوری دنیا میں ایسی معیاری زرہ کہیں تیار نہیں ہوتی تھی. تو نوح علیہ السلام کو اللہ صنعت سکھا رہے ہیں، داؤد علیہ السلام کو اللہ صنعت سکھا رہے ہیں. تو یہ صنعت و حرفت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی اسلام تائید کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. جب تک مسلمانوں نے اپنے دین کو بھی سینے سے لگا کے رکھا اور مخلوق خدا کی خدمت کی نیت سے جس کو اللہ نے جو پیشہ دیا تھا اس پیشے کے اندر اس نے مہارت حاصل کی اور اس پیشے کو اچھی طرح استعمال کیا، تو مسلمان دین میں بھی کامیاب تھے، دنیا کے اندر بھی کامیاب تھے. اور اب ہمارے اندر دین سے بھی دوری ہے، اور دین سے دوری کے ساتھ ساتھ دنیا کے معاملات کے اندر بھی اور دنیاوی صنعت و حرفت کے اندر بھی ہم پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی صنعت و حرفت اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، مخلوق خدا کی خدمت کا خیال ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم مال بٹوریں، خراب سے خراب کام کر کے دیں اور زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کریں، تو خود بخود انسان کی جو کارکردگی ہوتی ہے، ہنرمندی ہوتی ہے، پیچھے جاتی ہے. بہرحال تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور البدایہ والنہایہ کے اندر جو روایت موجود ہے اس کے مطابق کشتی کی لمبائی 120 فٹ تھی، چوڑائی 75 فٹ، اونچائی 45 فٹ. اس میں 3 منزلیں تھیں، نچلی منزل جانوروں کے لیے، درمیانی منزل انسانوں کے لیے، بالائی منزل یہ پرندوں کے لیے. یہ پورا نظام قائم کیا. اللہ نے فرمایا کہ اب تم ان سب کو لے کے کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ.
قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، ہر جاندار میں سے، ہر جانور میں سے جوڑا لے لو، مرغا مرغی، گھوڑا گھوڑی، اونٹ اونٹنی، شیر شیرنی، جو جانور بھی تھے ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا لے لو تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جو ایمان والے تھے، اہلک سے میں سارے ایمان والے آ گئے، 80 مرد و زن تھے، ان کو بھی اپنے ساتھ لے لو۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا حتیٰ اذا جاء امرنا وفار التنور، اللہ کا حکم آ گیا اور ایک تنور تھا اس علاقے کے اندر، اس تنور سے پانی ابلنے لگا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی بس عذاب آنے والا ہے۔ تو نوح علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر اور ایمان والوں کو لے کے کشتی میں بیٹھے۔ جب تک کشتی بن رہی تھی تو قوم کے لوگ آ کے یہ کہتے تھے یہ کشتی چلے گی کہاں، قحط سالی کی وجہ سے پینے کے لیے پانی مشکل ہے، اور یہاں دریا کون سا ہے؟ تو مذاق میں وہ لوگ کہتے تھے کہ اس کشتی کو آپ صحرا میں چلائیں گے، جنگل میں چلائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب بھی قوم کا کوئی سردار وہاں سے گزرتا تو مذاق اڑاتا تھا۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا تھا کہ جس کے بارے میں فرمایا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو یہ ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ہم پھر تم پر مذاق کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو اب وقت ایسا تھا کہ طوفان آیا، اہل ایمان کو کشتی میں پناہ ملی اور باقی ساری دنیا ڈوبنے لگی، اور وہ پانی اتنا بلند ہوا کہ پہاڑ تک اس پانی کی زد میں آ گئے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا، خود اپنے گھر کا فرد ایمان نہیں لایا، اس کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ ایسا طوفان آ سکتا ہے۔ تو جب پانی چڑھا، سیلاب کے کچھ آثار ہوئے، تو نوح علیہ السلام نے کہا بھی کہ آ جاؤ، کشتی میں آ جاؤ۔ تو اس نے اسے یقین نہیں آیا کہ اس پانی سے صرف کشتی بچا سکتی ہے، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا آج کے دن اللہ کے غضب سے، اس کے عذاب سے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ لیکن بیٹے کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حال بینہم الموج فکان من المغرقین، اللہ فرماتے ہیں پانی کی موج آئی اور اس کو غرق کر دیا۔ تو یہ صورتحال تھی، اور اس وقت میں آپ دیکھیں کہ جب پیغمبر کا بیٹا بھی اس عذاب سے نہیں بچا، اور پیغمبر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، تو ایک طبعی جذبے کے تحت اللہ سے کو پکارا اور کہا ربی ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے، آپ نے کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو لے کے کشتی میں سوار ہو جاؤ، ان کو میں بچا لوں گا، تو یہ میرے گھر والوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، آپ کا وعدہ سچا ہے کہ میرے گھر والوں کو آپ بچائیں گے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی سب سے بڑے حاکم بھی ہیں، آپ ہی سب سے بڑے حکیم بھی ہیں، آپ کے فیصلے میں کوئی مصلحتی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ہاں یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ تمہاری جماعت میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو قرآن مجید جہاں یہ منظر دکھاتا ہے اور انسان اس کو بغور پڑھے اور دل سے اس پر غور کرے تو انسان کانپ جائے گا کہ اللہ کے ہاں اہمیت مدار وہ عقیدے پر ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو چاہے وہ کسی مرشد کا بیٹا کیا، کسی پیر کا بیٹا کیا، کسی ولی کا بیٹا کیا، پیغمبر کا بیٹا بھی ہو تو وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ اور اگر عمل ٹھیک ہو تو چاہے جولاہے کی اولاد ہو، چاہے موچی کی اولاد ہو، چاہے وہ کسی بھنگی کی اولاد ہو، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ بہرحال تو اس کے بعد یہ طوفان اپنے عروج کو پہنچا تو بڑے بڑے پہاڑ اس طوفان کی زد کے اندر آ گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ کشتی ان لوگوں کو لے کے چل رہی تھی پانی میں، تجری تیر رہی تھی، فی موجن کالجبال، ایسی موجوں میں جو موجیں خود پہاڑوں جیسی تھی۔ تو بڑے بڑے پہاڑ اس طوفان کے اندر تھے اور کشتی ان کے اوپر تھی، اور یہ طویل عرصہ یہ طوفان رہا۔ روایات مختلف ہیں، مشہور روایت یہ کہ 5 مہینے تک پانی رہا۔ رجب کا مہینہ تھا جب طوفان آیا، اور محرم میں جا کے طوفان ختم ہوا ہے۔ تو جب تک وہ طوفان رہا تو یہ لوگ سارے کشتی کے اندر تھے، کفار سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اس کے بعد پانی اترنا شروع ہوا جب اللہ کا حکم آیا
وقیل یا ارض ابلعی ماک، اے زمین اپنا پانی نگلنا شروع کر، ویا سماء اقلعی، آسمان سے مسلسل بارش ہو رہی تھی، اللہ نے حکم دیا آیا آسمان تو بارش برسانا چھوڑ دے، تھم جا، وغیض الماء، اب پانی سوکھنے لگا، وقضی الامر، معاملہ سارا نمٹ گیا، واستوت علی الجودی، اور یہ کشتی آ کے جودی پہاڑ پہ آ کے ٹھہر گئی۔ جب پانی اترا اس وقت کشتی جہاں پہ جس زمین پہ لگی، قرآن مجید نے اس کو جودی پہاڑ سے تعبیر کیا ہے۔ اب یہ پہاڑ کہاں ہے، کہاں تھا، ایک زمانے تک یہ معمہ بنا رہا۔ جس زمانے میں ہماری تاریخ کی کتابیں لکھی گئی، البدایہ والنہایہ ہے، الکامل فی التاریخ ہے، ان سے پہلے تاریخ طبری ہے، تو مختلف اقوال اس کے اندر بیان کیے گئے۔ بہرحال ایک مشہور قول یہ تھا کہ اس سے ایشیائے کوچک کا پہاڑ کوہ ارارات مراد ہے، اور بھی کئی اقوال تھے۔ اب اس قول کی تحقیق کے لیے تقریباً 50-55 سال پہلے ماہرین کی کچھ ٹیمیں اس علاقے کے اندر گئیں۔ یہ علاقہ ترکی اور روس کی سرحد کے درمیان لگتا ہے، بہت اونچے پہاڑ ہیں یہاں پر۔ تو کوہ ارارات کی تلاش میں اس میں ڈھونڈتے رہے کہ آیا کوئی چیز ایسی ملے۔ تو کئی سالوں کی تلاش کے بعد آخر ایک جگہ پر تقریباً اسی سائز کی ایک کشتی کا ڈھانچہ ملا، جو مورخین نے لکھا ہے تقریباً 120 فٹ لمبی اور 75 فٹ چوڑی اور 45 فٹ اونچی۔ تو تقریباً لگ بھگ اسی انداز کی کشتی کا ایک ڈھانچہ مل گیا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی یہیں پر آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ ظاہر بات ہے جب پانی اتر گیا تو اور نوح علیہ السلام اور وہ لوگ وہاں پہ اترے ہیں، اتنی بڑی کشتی کو اس پہاڑ سے اٹھا کے لے کے جانا تو ممکن نہیں تھا، تو اس کو وہیں پر چھوڑا ہوگا، اور چھوڑ کے جہاں پر زمین بہتر ملی، جہاں کاشت ہو سکے، جہاں انسان رہ سکیں، جہاں پانی کے چشمے وغیرہ ہوں، وہاں یہ لوگ چلے گئے۔ خود تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اس کی بعد کی زندگی سرزمین عرب میں گزاری، اور یہاں جو بھی آگے نسل چلی ہے یہاں نوح علیہ السلام سے چلی ہے۔ 3 بیٹے نوح علیہ السلام کے مشہور ہوئے ہیں، سام، حام اور یافس۔ سام، حام اور یافس۔ سام کی اولاد سے اہل مغرب ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ سارے کے سارے یورپین جو جتنی قومیں ہیں وہ سام کی اولاد سے ہیں۔ اسی طریقے سے جو عرب قوم ہے اور ان کے آس پاس جو لوگ آباد ہیں یہ سارے کے سارے سامی و نسل ہیں۔ دوسرا تھا حام، تو افریقہ والے یا سیاہ رنگت کے جو لوگ ہیں دنیا میں جہاں آباد ہیں وہ سارے کے سارے حام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور تیسرا یافس، تو یافس کی اولاد میں سے ترکستان والے، وسط ایشیا والے، چائنا والے، اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں وہ سارے کے سارے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے وہ بھی یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ بہرحال تو نوح علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی بہت اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزاری۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 برس گزارے ہیں تبلیغ میں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 50 سال کم 1000 نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں وقت گزارا ہے۔ اور اس سے پہلے نبوت کب ملی ہے؟ کہا جاتا ہے، مورخین کا قول ہے 50 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے، تو یہ 1000 سال ہو گئے۔ اور طوفان کے بعد بھی زندگی گزاری ہے، اور راجح قول کے مطابق تقریباً 200 سال آپ طوفان کے بعد آپ نے زندگی گزاری ہے۔ بہت اطمینان سے، چین سے، اللہ کی یاد میں، اپنی اولاد کی تربیت میں زندگی گزاری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، سوائے عیدین کے، سوائے عید الفطر کا دن 1 شوال کو آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، اور عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کو، اور اس کے بعد جو 3 دن ہیں ایام تشریق، ان میں آپ روزے نہیں رکھتے تھے، باقی پورا سال آپ روزہ دار ہوا کرتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام روزے رکھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اور ہر سال آپ حج کے لیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آپ حجۃ الوداع کے لیے جا رہے تھے، عصفان کی وادی سے آپ گزرے تو آپ نے کہا کہ اللہ نے وہ مجھے منظر دکھایا، گویا کہ میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام اپنی اونٹنیوں پر بیٹھے ہوئے حج کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے احرام باندھے ہوئے اونٹنیوں پر سوار وہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی زندگی اس طریقے سے گزری ہے، اور مکہ ہی میں آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ اور اس میں مشہور قول یہ ہے کہ مسجد الحرام کا جو صحن ہے یہیں پر آپ کی قبر کہیں پر ہے۔
اگر اسے معلوم نہیں کہ کون سی جگہ ہے، لیکن مسجد الحرام کے صحن میں وہیں کہیں پر آپ کی قبر ہے۔ بہرحال تو یہ نوح علیہ السلام کی زندگی ہے جو ہمارے سامنے عبرت کے اور اسباق کے بہت سارے دروازے کھولتی ہے، بہت سارے دروازے کھولتی ہے۔ سب سے بڑی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ نے قربانی کتنی دی ہے۔ 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے، قوم نے آپ کو پتھر مارے ہیں، قوم نے آپ کی کردار کشی کی ہے، قوم نے ہر لحاظ سے آپ کو تنگ کیا ہے، آپ کی تبلیغ کے جواب میں کانوں میں انگلیاں ڈال کے آپ کی حوصلہ شکنی کی ہے، لیکن آپ نے اللہ کے دین کے لیے ان تمام قربانیوں کو، پریشانیوں کو، آزمائشوں کو، امتحانات کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا ہے۔ تو یہ ہر داعی کے لیے، ہر دین کی خدمت کا ارادہ اور عزم رکھنے والے کے لیے کتنی بڑی نصیحت۔ دوسری چیز اس میں وہ ہے استقامت اور حوصلہ اور ہمت، آپ کی زندگی سے معلوم ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 950 سال کے اندر صرف 80 لوگ ایمان لاتے ہیں۔ 950 سال کی جو مدت ہے، کہنا تو آسان ہے لیکن انسان اندازہ کرے کہ کتنی طویل مدت ہے۔ آج اگر ہم دین کے لیے کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اپنی کوشش سے 2 سال بعد، 3 سال بعد، 10، 15، 20 سال بعد کام کر کے اگر کوئی خاص نتیجہ نہ نکلے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ 5-10 سال کام کر کے ہم ساری دنیا کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کامیاب ہیں، اور اگر لوگ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں اور کوئی خاص معاشرے میں انقلاب ہماری 10، 15، 20 سال کی محنت سے نہیں آ رہا، پھر کام ترک کر دیں۔ یہ بہت سے لوگوں کا یہ ذہن بن جاتا ہے، بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو پھر مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے 10، 15، 20 سال، 50، 60 سال بھی لگا لیں تو 950 سال کے مقابلے میں کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ اور ہمیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے مختصر عمر دی ہے، احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 50 سے 60 سال کے درمیان ہیں۔ تو یہ عمروں کا جو تناسب ہے، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ کام کا وقت اللہ نے تھوڑا رکھا ہے، کام کرو جتنا تمہارے مقدر میں ہوگا کر لو، پھر تمہیں ہم بلا لیں گے، کسی اور کے ذمہ لگا دیں گے۔ وہاں تو ایک ہی شخص کے ذمہ 950 سال کی ڈیوٹی تھی، تو کتنی بڑی ہمت کی بات تھی، مایوس نہیں ہوئے۔ اور آؤٹ پٹ کیا تھی؟ اگر آپ اندازہ لگائیں تو 10 آدمی فی صدی بھی نہیں بن رہے ہیں۔ 950 سال میں 80 آدمی نا، تو 100 سال کی آؤٹ پٹ 10 آدمی بھی نہیں بن رہی ہے، لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا، وہ کام میں لگے رہے۔ آج تو الحمدللہ اگر ہم 1 سال بھی کام کریں، 10 آدمی کے اللہ تعالیٰ 100 آدمی جمع کر دیتے ہیں، کتنے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اگر 1 سال میں 5-10 آدمی تیار ہو جاتے ہیں تو ہمارا حوصلہ تو آسمان کو پہنچ جانا چاہیے۔ ہم کیا، ہماری محنت کیا، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی ہمت، ان کا اخلاص، ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا پیغمبر محنت کر رہا ہے، 1 صدی میں 10 آدمی تیار نہیں ہو رہے، اگر ہم 1 سال میں 1 آدمی بھی تیار کر لیں تو میں کہتا ہوں کہ بڑے حوصلے کی بات ہے، اور اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ ایک بندہ 1 سال کی محنت سے تیار تو ہو گیا، وہ دین کی طرف تو آ گیا۔ اور آخری چیز یہ جو نوح علیہ السلام کی اسی بات سے ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ نے جو کام کیا بے غرضی کے ساتھ کیا، کسی منفعت کے طالب نہ ہوئے۔ تو ہم بھی جو کام کریں خالص اللہ کے لیے، نہ لوگوں سے ہمیں مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ عزت چاہیے، نہ کچھ اور چاہیے۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی مخلوق اللہ کے دین پہ آ جائے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں کچھ چاہیے تو وہ اللہ سے مانگیں گے، ہمیں جو کامیابی چاہیے، ہماری جو حاجتیں میں اللہ کے سامنے رکھیں گے، دینے والی ذات ہوئے۔ اور آخری بات جس پہ میں آج کی گزارشات کو ختم کرتا ہوں، وہ نوح علیہ السلام کی وصیت ہے، جو آپ نے وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اپنی اولاد سے آپ نے کہا۔ البدایہ والنہایہ میں روایت موجود ہے، اور اصل روایت مسند احمد کی ہے، جہاں سے علامہ ابن کثیر نے نقل کی ہے۔ فرمایا، بیٹوں میں تمہیں 2 باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے ہمیشہ بچنے کا حکم دیتا ہوں۔ 2 باتیں جن کے کرنے کا حکم دیتا ہوں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، اس کو مضبوط پکڑے رکھنا۔ لا الہ الا اللہ کو مضبوط پکڑ کے رکھنا، اس لیے کہ اگر 7 آسمان و زمین وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو 7 آسمان و زمین سے بھاری کلمہ ہے، اس کو مضبوط تھام کے رکھنا۔
دوسری چیز جس کے کرنے کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد رکھنا، سبحان اللہ و بحمدہ کو ترک مت کرنا۔ یہ ایسے بابرکت کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات کو اس کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں۔ یہ دو باتیں کرتے رہنا، اور جن دو باتوں سے بچنا، ایک شرک سے بچنا، شرک کے قریب مت جانا، دوسرا کفر سے بچنا، کفر کے قریب مت جانا۔ تو یہ پیغمبروں کی سیرت ہے اور یہ ہماری تاریخ ہے جو قرآن مجید کے اندر بھی بڑی وضاحت سے آئی ہے، احادیث کے اندر بھی آئی ہے، اور مورخین نے بڑے اہتمام کے ساتھ ان کو جمع کیا، ان کو مدون کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی اور ان اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کو اس سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نوح علیہ السلام کا طوفان پوری زمین پر آیا تھا یا کسی خاص علاقے پر؟ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں دو قول ہیں۔ علماء کی ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ طوفان پوری زمین پر آیا تھا، زمین کا کوئی حصہ طوفان سے سلامت نہیں رہا تھا، اور قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، یہی محسوس ہوتا ہے کہ طوفان پوری زمین پر حاوی تھا۔ لیکن بعض حضرات کا یہ کہنا ہے، جو دوسری علماء کی جماعت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ طوفان خاص اسی علاقے میں آیا تھا جہاں نوح علیہ السلام مبعوث تھے، یعنی عراق کا علاقہ اور ترکی کا علاقہ کہہ لیں، شام کا علاقہ کہہ لیں، اس علاقے میں طوفان آیا تھا۔ ایک تیسری بات ہے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں دونوں قولوں کے درمیان کی بات ہے، میرے خیال میں وہ زیادہ مناسب ہے کہ چونکہ یہ زمانہ انسانی نسل کی ابتدا کا تھا، تو اس زمانے کے اندر انسانوں کی جو بھی آبادی تھی وہ اسی علاقے میں تھی، یعنی آپ اسے عرب کا علاقہ کہہ لیں، شام کا علاقہ کہہ لیں، عراق کو شامل کر لیں اور ترکی وغیرہ کا علاقہ شامل کر لیں۔ جو دور دراز کے علاقے تھے جیسے امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، ہندوستان ہے، روس کے علاقے ہیں، چائنا کا علاقہ ہے، افریقہ کے علاقے ہیں، یہاں تک انسانوں کی آبادی پہنچی نہیں تھی، تو جو بھی قومیں تھیں اس علاقے میں آباد تھیں، اور نوح علیہ السلام کی دعوت کے وہ سب لوگ مخاطب تھے۔ ان لوگوں نے نہیں مانا، ان سب پر عذاب آیا۔ تو چونکہ جو بھی دنیا میں انسان تھے وہ سارے کے سارے نافرمان ہونے کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئے، اس لیے قرآن مجید نے اس کو ایک عام عذاب سے اس کو تعبیر کیا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ وہ پانی ویسے پوری دنیا پر پھیلا ہو، یہ بھی ممکن ہے پوری دنیا کو حاوی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہی علاقوں میں آیا ہو جن علاقوں میں انسان آباد تھے۔ اور یہ دوسرا سوال، آپ نے کہا کہ حدیث کو تاریخ پر فوقیت حاصل ہے، اسے مسلمان تو مان لے گا، مگر ایک غیر مسلم اس رسول کو کیسے مانے گا جبکہ وہ حدیث کو سچے رسول کا کلام نہیں مانتا؟ آپ کے سوال کا خلاصہ یہ ہے، جو میں نے بات کہی تھی کہ حدیث اور تاریخ میں اگر تعارض ہو جائے تو حدیث کو ترجیح دی جائے گی۔ تو یہ ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ اس بات کو مسلمان تو مان لے گا، مسلمان تو کہتا ہے کہ حدیث چونکہ نبی کا کلام ہے، اور نبی کا کلام وہ سر آنکھوں پر، اور مورخ کا کلام اس کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک مسلمان تو اس کو اس حیثیت سے مانے گا کہ حدیث نبی کا کلام ہے اور وہ تاریخ پر اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں غیر مسلم کیسے مانے گا، جب غیر مسلم تو حدیث کو نبی کا کلام مانتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر مسلم کو بھی یہ بات اس حیثیت سے مان لینی چاہیے کہ حدیث کو جس محنت کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے، ایسی محنت تاریخی روایات پر نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا اور حدیث کو نبی کے کلام وہ نہیں مانتا، لیکن اتنی بات تو اس کو ماننی پڑے گی، غیر مسلم کو ہی ماننی پڑے گی کہ جس حفاظت کے ساتھ حدیث کو مدون کیا گیا ہے، جس محنت کے ساتھ ایک ایک حدیث کی سند پر بحث کی گئی ہے، ایسا کام تاریخ میں نہیں ہوا ہے، نہ اسلامی تاریخ میں اور کسی اور دنیا کی تاریخ میں تو ہوا ہی نہیں ہے، اور ممکن بھی نہیں تھا، یہ ممکن بھی نہیں تھا، اس لیے کہ حدیث کا جو متن ہے وہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے، ہر چند سال کے بعد ایک نئی تاریخ وجود میں آتی ہے، تاریخ کا متن ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، ہر چند سال بعد نئے حالات آتے ہیں، تاریخ کے صفحات میں اضافہ ہو جائے گا، تو آپ کہاں تک تحقیق کریں گے؟ اس کو جمع کر لیں، یہ بڑی بات ہے، تحقیق ہونی چاہیے، تحقیق کا انکار میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں اتنی تحقیق کرنا جتنی حدیث پہ ہے تقریباً ناممکن ہے۔ حدیث کے
جو الفاظ ہیں وہ محدود ہیں. کل احادیث اگر ہم تکرار کو حذف کر دیں، اسناد کی تکرار کو حذف کر دیں، تقریباً 25 سے 28 ہزار تک بنتی ہیں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہی حدیث ہے، اس میں اضافہ تو نہیں ہو سکتا. جس چیز کے بارے میں ثابت ہو گیا آپ کا کلام ہے وہی حدیث ہے. اور حدیث کو ابتدائی 3 صدیوں کے اندر اس کو محفوظ کر لیا گیا تھا. اس کے بعد تحقیق کا دور چلتا ہے، یعنی مزید تحقیق کا. ابتدائی تحقیق بھی ہوئی اور مزید تحقیق ہوتی چلی آئی ہے. اب ایسی تحقیق تاریخ میں ہونا ممکن نہیں ہے. اس لیے جب تاریخ ٹکرائے گی حدیث سے تو ہر شخص کو ماننا چاہیے کہ زیادہ محقق چیز کو ہم کم محقق چیز پر ترجیح دیں گے. اس کی مثال ایسے لے لیں کہ ایک شام کا اخبار ہے، ایک شام کا ڈمی سا اخبار ہے اور اس کے اندر ایک خبر چھپتی ہے. دوسرا صبح کا معتبر اخبار ہے جو پاکستان کے ہر آفیسر کی میز کے اوپر ہوتا ہے اور وہ اس کو اعتماد کے ساتھ پڑھتا ہے. ایک خبر اس مشہور اور مستند اخبار کے اندر آئی ہے اور ایک خبر اس ڈمی قسم کے اخبار میں آئی ہے، اور دونوں کے اندر کچھ تعارض ہے. مثلا ایک کے اندر یہ ہے کہ اس حادثے کے اندر 25 افراد ہلاک ہوئے ہیں، صبح کا اخبار معتبر اخبار بتا رہا ہے، اور شام والا اخبار وہ بتا رہا ہے کہ حادثے کے اندر 50 افراد ہلاک ہوئے ہیں. تو آپ کس کو معتبر مانیں گے؟ ظاہر ہے جس چیز پر زیادہ لوگ وثوق کر رہے ہیں اور جس کو سب لوگ مانتے ہیں کہ اس کی ایک ایک خبر کو 20 آدمی مل کر تحقیق کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چھاپتے ہیں، اس کو آپ مانیں گے. اور دوسرے کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ ایک خبر کو ایک آدمی لاتا ہے، دوسرا آدمی دیکھتا ہے تو آگے پہ وہ چھپ جاتی ہے اور بعض اوقات خبر کو دیکھا بھی نہیں جاتا کیسی ہے، تو ظاہر ہے اس چیز کو آپ مسترد کر دیں گے. تو یہی بات حدیث اور تاریخ میں ہے. یہ غیر مسلم بھی یہ بات مانتے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ بات. خود ان کے جو ماہرین ہیں ان میں سے ایک مشہور ڈاکٹر ہے، اس کا یہ قول تھا کہ حدیث کے اوپر محنت میں ایک ایک رجل پر، ایک ایک راوی پر مسلمانوں نے اتنی محنت کی ہے کہ اس کی وجہ سے 70,000 کے لگ بھگ افراد جنہیں رجال حدیث کہا جاتا ہے ان کا علم مسلمانوں کا محفوظ ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر حدیث کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اس کا معیار کیا ہے، حسن ہے، صحیح ہے یا اس سے اوپر نیچے ہے. مسلمان بتا سکتے ہیں، اور دنیا کے کسی اور لٹریچر میں، کسی اور کلام کے اندر یہ تحقیق نہیں ہوئی ہے. تو یہ اصولی چیز ہے جسے غیر مسلم کو بھی ماننا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا.